میرے دونوں بازو نہیں ہیں، میں اس کے باوجود بھی اپنا رزق حلال کما کے اپنا گزار روزگار کرتا ہوں۔ میں اتنا چاہتا ہوں کہ ہمیں روزگار دیا جائے اور ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 65 کروڑ افراد جسمانی معذوری کا شکار ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق معذور افراد میں سے 80% کا تعلق دنیا کے ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ معذور افراد کے حوالے سے پاکستان بھی نمایاں ممالک کی صف میں شامل ہے اور پاکستان میں معذور افراد کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے۔ ٹاک شوز پاکستان خانپور ضلع رحیم یار خان اور ہب بلوچستان کے 2 ایسے معذور افراد کی کہانی پیش کر رہا ہے جو نہ صرف حکومتوں کے لیے المیہ ہے بلکہ سماجی سطح پر بھی ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ انسان ہمت اور حوصلے سے کام لے تو ہر کٹھن سے کٹھن کام کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وطن عزیز میں کئی ایسے افراد موجود ہیں جو جسمانی معذوری کا شکار ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔ ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں اور مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ایسا ہی کردار خانپور سے تعلق رکھنے والے جاوید اختر کا ہے جو معذور ہونے کے باوجود ایک اسٹامپ فروش ہیں اور سماج کے لیے ایک مثال بھی ہیں۔ دونوں بازو سے محروم جاوید اختر کی عمر اس وقت 70 برس ہے۔ جاوید اختر نے خاندان پر بوجھ بننے کی بجائے 20 برس کی عمر میں ٹائپنگ کا کام شروع کر دیا۔ مشینوں پر ٹائپنگ کا کام ختم ہونے کے باعث جاوید اختر نے اسٹامپ فروشی اور عرضی نویسی کا کام شروع کیا، ساتھ ہی معذور بازوں کے ساتھ عدالتی دستاویزات بھی تیار کرنا شروع کر دی۔ جاوید اختر 8 بچوں کا باپ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں بچوں کے تعلیمی اخراجات کے ساتھ گھر چلانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ جاوید اختر موٹر سائیکل خود چلا کر عدالت آتا ہے اور اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہے۔ جاوید اختر کا کہنا ہے کہ وہ معذوری کو بوجھ نہیں سمجھتا مگر معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے۔ حکومت بچوں کو ملازمت دے تاکہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ کوئی علاج تکلیف کوئی بچے کو ملازمت نہیں سرکاری ملی، سب پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ کسی نے بچیاں واسطے بھی نہیں کیتا، میرے واسطے بھی نہیں کیتا، کوئی امداد بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے دور ہے، کاروبار ختم ہے، اگر کوئی نہ کوئی اگر مستقل امداد کے طور پہ گورنمنٹ کرنا چاہے معذور واسطے تو بہتر ہے۔ جاوید اختر نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ حکومت معذوروں کے لیے ٹریننگ سینٹر قائم کرے اور ان کے لیے پنشن کی طرز پر ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ حکومت وقت تو چاہیے جو معذوروں کے لیے کوئی نہ کوئی بنائے گا، اپنا ادارہ بنائے یا کوئی مطلب اس طرح کوئی فنڈ، جس طرح بے نظیر پروگرام ہے یا اور صحت کارڈ اس طرح کا کوئی نہ کوئی بنانا چاہیے نا سر، تاکہ انہوں نے بھی منتھلی انکم ہوئے تاکہ وہ گزارا اپنا کر سکیں۔ بڑھاپے جو مزدور تو ویسے ہی مزدور ہے، بڑھاپے تو ویسے ہی زیادہ مزدور ہو جائے، بیکار ہو جائیں گے۔ اس واسطے بہتر ہے کہ حکومت کوئی نہ کوئی الاؤنس وغیرہ ان کا مقرر کرے تاکہ وہ بقیہ زندگی گزارے، اور انہوں واسطے کوئی نہ کوئی مشکل کالج کھولے یا جیسے ٹریننگ شیننگ دی جائے تاکہ وہ ٹریننگ کر کے اپنا روزگار کما سکیں، بھیک نہ منگن، معاشرے سے بوجھ نہ بنن۔ خانپور بار ایسوسی ایشن کے مقامی وکیل رضوان افضل نے جاوید اختر کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ دوسروں کے لیے ہمت کی مثال ہے۔ ان کے اسی ہی کام اور جذبے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان سے محبت کرتے۔ اب جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ایک مثال بھی قائم ہو سکے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ عزیز الرحمان صدر اسٹامپ فروشان خانپور نے کہا کہ جاوید اختر کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ موٹر سائیکل پر دور دراز علاقوں میں جا کر اپنے کام سر انجام دینا، انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ لوگوں کی نظر میں جن اعضاء سے وہ معذور ہیں وہ ہاتھ ان کے لیے روزی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جاوید اختر صاحب جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں، یہ مجھ سے بھی پہلے کے جو ہے نا یہاں پر اسٹامپ فروشی کا کام کرتے ہیں اور اتنی مہارت سے یہ اس کام کو سر انجام دیتے تھے کہ ہر شخص دیکھنے والا جو ہے وہ دنگ رہ جاتا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آنے جانے کے لیے اپنے موٹر سائیکل کا استعمال کیا۔ ایسے باہمت انسان جو ہے ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت کم دیکھے ہیں، جبکہ ان کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک مثال ہے۔ اپنے پیغام میں جاوید اختر نے کہا کہ معذور ہو کر بھی انہوں نے زندگی کو بوجھ نہیں بننے دیا۔ عام آدمی کو محنت کر کے رزق حلال کمانا چاہیے۔
میرے دونوں بازو نہیں ہیں، میں اس کے باوجود بھی اپنا رزق حلال کما کے اپنا روزگار کرتا ہوں۔ نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ ہمت کرے، محنت کرے، مزدوری کام کرے، کوئی اچھے کام کرے، برے کاموں سے پرہیز کرے، غلط کاموں سے بچیں اور ملک کا نام روشن کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معذور افراد سے اظہار ہمدردی، محبت اور شفقت کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے مثبت اقدامات فی الفور بروئے کار لائے جائیں، جس میں حکومت کے ساتھ ساتھ سماجی سطح پر تنظیموں اور افراد کو بھی ایسے افراد کی بحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری کہانی کا تعلق ہب صوبہ بلوچستان سے ہے۔ ہب کا عبدالقادر بچپن میں پولیو کی وجہ سے ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جس کمپنی میں جاتا ہے وہاں سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ آپ معذور ہیں، آپ کیا کام کریں گے۔ کسی صاحب حیثیت یا صاحب اختیار کو اپنی داستان سنانے جاتا ہے تو دہلیز پر ہی 500 یا 1000 روپے دے کر اس کو واپس بھجوا دیا جاتا ہے۔ عبدالقادر نے کربناک لہجے میں کہا کہ معذور افراد کو 500، 1000 یا اسپیشل کارڈ کی ضرورت نہیں، انہیں عزت اور باعزت روزگار کی ضرورت ہے۔ 5 سال کی عمر میں پولیو کی وجہ سے میں ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا ہوں، جس کی وجہ سے میں انتہائی مشکل کا شکار ہوا ہوں۔ سب سے بڑی مشکل ہے اس وقت جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میری 32 سال عمر ہے، میں اس وقت بے روزگاری کا بہت شکار ہوں، کیونکہ یہاں پہ کئی سرکاریں آئی، کئی سرکاریں گئی، میں کئی سرکاری غیر سرکاری دفتروں میں جاتا ہوں، سب لوگ منع تو نہیں کرتے، سب کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو کام دے دیں گے۔ کوئی کسی کمپنی میں لکھ کے دیتا ہے کہ آپ جاؤ کسی کمپنی میں، لیکن جب کمپنی کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر بولتے ہیں آپ معذور ہو، آپ کیا کام کر سکو گے۔ عبدالقادر نے بتایا کہ مہنگائی کے اس دور میں عام آدمی کی گزر اوقات مشکل ہے، ایسے میں معذور بیچارہ کیا کرے گا۔ انہوں نے اپنے عوامی نمائندوں سے بھی شکوہ کیا کہ ووٹ کی خاطر وعدے تو کرتے ہیں مگر منتخب ہونے کے بعد کسی غریب اور بے بس کی بات تک نہیں کرتے۔ کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے، یا ہم اس معذوری کی وجہ سے ہمیں کہیں روزگار نہیں ملے گا، یا ہمیں یہ جو افسر ہیں، یہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، کیا ان کے دروازے پہ ہم جائیں گے تو صرف ہمیں 500، 1000 روپے بھیک ملے گی، کوئی عزت باعزت روزگار نہیں ملے گا۔ عبدالقادر نے کہا کہ ہر فورم پر اسپیشل پرسن کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر ادارے میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں مگر معذور افراد کو ملازمت پر نہیں رکھا جاتا، حالانکہ ہر ادارے میں 100 ملازمین میں سے 5 معذور بھرتی ہونے چاہیے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ معذوروں سے تضحیک امیز سلوک اور بعض اوقات تو لنگڑا کہہ کر بھی تضحیک کی جاتی ہے۔ عبدالقادر کا کہنا ہے کہ ہب ایک صنعتی شہر ہے، کیا یہاں پر موجود کمپنیاں اپنے ہاں 100 معذور افراد کو بھی ملازمت نہیں دے سکتی؟ میں اتنا چاہتا ہوں کہ ہمیں روزگار دیا جائے اور ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ ہب چوکی میں 840 معذور رجسٹر ہے ہب چوکی میں، اس میں سے کئی ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو چھوڑ کے صرف اتنے ہوں گے ہب چوکی کے شہر میں سر، زیادہ سے زیادہ 100 لوگ ہوں گے جو کام کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ کیا یہ اتنا بڑا صنعتی شہر ہب چوکی میں 100 لوگوں کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے؟ عبدالقادر نے این جی اوز کے رویے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ این جی اوز والے مالی امداد کے بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں مگر بیساکھی اور ویل چیئر کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ اگر ان لوگوں کو فلاحی کاموں کا اتنا ہی شوق ہے تو سوشل ویلفیئر سے 840 معذور افراد کا ڈیٹا حاصل کریں اور ان کے گھر پر راشن پہنچائیں۔ ہب میں ایک اندازے کے مطابق 840 معذور افراد ہیں۔ سب کچھ فوٹو سیشن اور دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب بھی بیت المال میں کتنے ہی چیک پڑے ہیں جو کیش نہیں ہو رہے۔ عبدالقادر نے بتایا کہ معذور افراد کبھی اپنی معذوری اور مجبوری پر روتے ہیں تو کبھی کسی کی مدد پر اظہار تشکر کے لیے روتے ہیں۔ یقینی طور پر معذور افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود اور خاص طور پر ملازمتوں میں ان کے لیے کوٹا مقرر کیا جاتا ہے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر وہ کوٹا کہاں جاتا ہے، کن کو ملازمتیں ملتی ہیں، یہ ابھی تک کچھ واضح نہیں۔